کوئی تو حبس ہوا سے یہ پوچھتا محسن، ملا ہے کیا اسے کلیوں کو بے نمو کر کے۔ خدا کے لیے بس کر دو، انہیں کہو بس کر دیں۔ میرا خامی تو گھر سے تنخواہ لینے کے لیے گیا تھا، ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ رقیہ 2 نومبر کو بیوہ ہوئی۔ راولپنڈی میں ہونے والے بم دھماکے نے اس کے سر کا تاج نوچ لیا۔ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والا بشیر 3 معصوم بچوں کا باپ تھا، اور ننھی زارا میں تو اس کی جان تھی۔ بشیر باغبان تھا تو زارا اس کی ننھی کلی۔ اب باغبان کی ننھی کلی زندگی کے دشت میں اکیلی ہے۔ بچی کو پیار کی ایسی چیز دلائی ہے، اسے کہہ کے گئے زارا میں تیرے لیے پیسے لینے جا رہا ہوں۔ دفتر سے واپسی پر آرام کیے بغیر رات گئے تک ٹیکسی چلانا بھی بشیر کا معمول تھا، صرف اس لیے کہ 2 وقت کی روٹی اور بچوں کی پڑھائی کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ بشیر کے بیٹے اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ میں نے کہا تھا میں نے پرفیوم لینا، کہتے ہیں میں دلا دوں گا، عید آنے دو۔ ماں کی گود سے لپٹی زارا گھر میں ہمدردوں کا ہجوم دیکھ کر پریشان ہے۔ بشیر کے چمن کی ننھی کلی نہیں جانتی کہ اس کا باغبان اب کبھی نہیں لوٹے گا، لیکن باپ کے کاندھے پر بیٹھ کر ٹافیاں لینے کے لیے جانے والی زارا خود کو کسی اور کی گود میں پا کر رو پڑتی ہے۔ وہ شیر خوار سے ہی مگر باپ کا لمس پہچانتی ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کو کسی کا احساس نہیں ہے، یہ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ بشیر اور رقیہ نے بھی اچھے دنوں کے کچھ خواب بن رکھے تھے، بچوں کی تعلیم، ان کا بہتر مستقبل اور کرائے کے مکان سے چھٹکارا۔ ادھورے رہ گئے ہمارے سارے خواب، گھر بنانے کا خواب تھا۔ رقیہ اور اس کے بچوں کا زخم ابھی تازہ ہے، ابھی گھر میں غم گساروں کا آنا جانا ہے، مگر کب تک؟ کل سب چلے جائیں گے تو کرائے کا یہ مکان جو کبھی بشیر کے کہکہوں سے مسکراتا تھا، رقیہ اور معصوم بچوں کو کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ دہشت گردی کا شکار ہونے والا بشیر پیشے کے لحاظ ہی سے نہیں، اپنے گھر کا بھی باغبان تھا۔ بشیر کے چمن میں 10 ماہ قبل کھلنے والی یہ ننھی کلی شاید پھول نہ بن پائے، کیونکہ بارود کے ہاتھوں پھولوں کو مسلنے والے یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنا ہی چمن اجاڑ رہے ہیں۔ کیمرہ مین خلیق احمد کے ساتھ فیاض راجہ، جیو نیوز، راولپنڈی۔